بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ CSSPMS گائیڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں تیمور مرگوندل اور اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس 1947 ٹو 56۔ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کانسٹیٹیوشن میکنگ جو پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا 1956 میں، وہ کس طرح بنا، اس میں کون کون سے ایسے ایشوز تھے جو کانسٹیٹیوشن بناتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتے ہوئے، فارمولیٹ کرتے ہوئے ہمارے سامنے آئے، اور ان ایشوز کو کس طرح ریزالو کیا گیا، کون کون سے ایسے فیزز تھے ہمارے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں، اور کس طرح ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو جو وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا، اس کو بطور انٹرم کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا، اس میں کچھ ماڈیفکیشنز کر کے پاکستان کا جب اسٹیٹ بنی تو 1947 میں اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا گیا۔ اور جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی پاکستان کی، اس کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بنائیں، اور اس اسمبلی کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی وہ 11 اگست 1947 کو ہوئی تھی۔ پارٹیشن سے جو پارٹیشن کا فیز تھا اس سے 4 دن پہلے، اور اس کو پریزائڈ کیا تھا قائد اعظم نے۔ یہ کراچی میں ہوئی تھی۔ پاکستان کا چونکہ فرسٹ کیپٹل کراچی میں بنا تھا اور ادھر ہی سارا سیٹ اپ تھا، تو یہ فرسٹ میٹنگ بھی ادھر کراچی میں ہوئی تھی 1947 میں 11 اگست۔ یہ امپارٹنٹ کویسچن ہے آپ کا MCQs کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ اب کون کون سے ایسے ایشوز تھے جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتے ہوئے سامنے آئے، اور کن ایشوز کو دیکھتے ہوئے کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرنا تھا، اس میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہمارا ایشو تھا وہ تھا فیڈرلزم کا۔ اس میں فیڈرلزم تھا، ڈویژن آف پاور تھی کہ کس طرح پاور ڈویژن ہوگی، سینٹر سٹرانگ ہوگا یا پروونشل اٹانومی ہوگی۔ یہ چیزیں ایشو تھے جو ریزالو کرنے والے تھے، جو ایڈریس کرنے والے تھے۔ اگر دیکھا جائے جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ سٹرانگ سینٹر ایک چلتا رہا تھا، ٹریڈیشن یہی تھی، لیکن یہاں پہ جب مسلم لیگ کی پولیٹکس تھی پری پارٹیشن، وہ بھی ایک پروونشل اٹانومی پہ بیس کرتی تھی، اور یہاں پہ بھی جب پاکستان بنا تو اس کے بعد بھی پروونشل اٹانومی کا ایشو میں رہا، اور پروونشل اٹانومی کی طرف کیا گیا کہ پروونسز زیادہ پاورفل ہوں، زیادہ اختیارات، زیادہ پاورز پروونسز کے پاس ہوں۔ تو یہ جو سٹرانگ سینٹر کی ٹریڈیشن ہے وہ پروونسز چاہتے تھے کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن اگر دیکھیں جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی سٹرانگ سینٹر کی ٹریڈیشن کنٹینیو رہی، سینٹر ہی سٹرانگ تھا، پروونسز کے پاس اختیارات کم تھے۔ جو دوسرا ایشو تھا وہ ریپرزنٹیشن کا تھا کہ ریپرزنٹیشن کس طرح ہو، کون کون سے جو 2 پارٹس تھے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، ان کے ریپرزنٹیشن کے حوالے سے۔ اب ایسٹ پاکستان کو وہ ایک پروونس تھا، اور ویسٹ پاکستان میں 4 پروونس تھے جو NWFP، پنجاب اور بلوچستان اور سندھ۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ جو ایک سنگل پروونس ہے وہ سنگل، اس کی ریپرزنٹیشن کتنی ہوگی، اور یہ جو ہے ان کی کتنی ہوگی، اور ہاؤسز کس طرح ہوگے، 1 ہاؤس ہوگا، 2 ہاؤس ہوگے۔ اور مین ایشو آ کے ریپرزنٹیشن کا رہا کہ وہ بنگال والے ایسٹ پاکستان کہتے تھے کہ پاپولیشن کے حساب سے ریپرزنٹیشن ہو، لیکن یہاں پہ جو ویسٹ پاکستان تھا یہ کہتے تھے کہ جو سائز ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے اور پاپولیشن میں۔ تو یہ بڑا ایشو تھا ریپرزنٹیشن کا، مین ایشو یہی رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ایک میجر ایشو تھا وہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو یا جوائنٹ الیکٹوریٹ ہو، کہ منارٹیز کے لیے جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونے چاہیے یا نہیں۔ تو یہ بھی ایک ایشو رہا ہے۔ منارٹیز نے کچھ اس کو فیور نہ کیا، منارٹیز کی اکثریت نے کہا کہ ہم جوائنٹ الیکٹوریٹ کی طرف جائیں گے، کیونکہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ایک ڈویژن کے باعث بنے گا کنٹری میں اور پرابلمز کریٹ کرے گا۔ تو جو اگر پارٹ دیکھے جائیں، جو دونوں پارٹ ہیں، تو ایسٹ پاکستان جو تھا اس نے جو فیور کیا وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کی طرف، اس نے کہا کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونے چاہیے۔ لیکن ویسٹ پاکستان میں کچھ ایلیمنٹس تھے، کچھ لوگ تھے وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کے حامی تھے اور سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہتے تھے، لیکن جو ہے آگے کانسٹیٹیوشن، اس میں جوائنٹ الیکٹوریٹ کو زیادہ اڈاپٹ کیا گیا اور نیشنل اسمبلی نے اس کو یہ اپروو کیا۔ پھر نیشنل لینگویج کا ایشو تھا۔ قائد اعظم نے جب اسپیچ کی تھی، قائد اعظم نے 1948 میں ڈکلیئر کیا کہ اردو ہماری نیشنل لینگویج ہوگی۔ صوبے جو ہیں جتنے بھی وہ اپنی لینگویج کو پروموٹ کر سکتے ہیں، وہ جو پروونشل ہماری لینگویجز ہیں، جو مختلف علاقوں کی علاقائی زبانیں، ان کا تحفظ کیا جائے گا، لیکن نیشنل لینگویج اردو ہوگی۔
لیکن ایسٹ پاکستان نے ایشو ریز کیا کہ بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج بنایا جائے، اور یہ ایشو بھی چلتا رہا کہ اردو اور بنگالی جو دونوں ہیں، ان میں سے اردو نیشنل لینگویج ہو یا بنگالی ہو، یہ بھی ایک مین ایشو رہا ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں۔ اس کے بعد ایک ایشو تھا کہ پارلیمنٹری ہو یا پریزیڈنشل سسٹم بنایا جائے۔ اس میں میجارٹی جو تھی وہ حامی پارلیمنٹری سسٹم کی تھی، لیکن جب پہلا کانسٹیٹیوشن بنا اس کے بعد مارشل لا لگا تو پھر پریزیڈنشل سسٹم کی طرف چلے گئے، لیکن اس میں زیادہ کنسنسس جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم پہ تھا کہ پارلیمنٹری سسٹم کو لے کر چلیں گے۔ پھر تھا کہ اسلامک ہو یا سیکولر اسٹیٹ ہو، اس میں میجارٹی جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے، اس میں علماء بھی کچھ تھے، ان کا بھی رول، اور باقی جو مسلم لیگ کے پولیٹیشینز تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کو اسلامک اسٹیٹ ہم بنائیں گے۔ لیکن جو منارٹیز تھیں، منارٹی کینڈیڈیٹس تھے کچھ منارٹیز والے، وہ کہتے تھے کہ سیکولر بنایا جائے۔ تو زیادہ حمایت اس میں جو براڈ ایگریمنٹ تھا وہ تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اسلام کے قریب ہوگی، اسلامی اسٹیٹ ہوگی، اور جو باقی تھے منارٹی وہ کینڈیڈیٹس وہ کہتے تھے منارٹی والے کہ اس کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، جو ریلیجن ہے اور جو آپ کا پولیٹکس ہے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے۔ تو یہ کچھ ایشوز تھے جن سے کنفرنٹ کرنا پڑا کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس میں ہمارے، جن چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری تھا کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرتے ہوئے، کیونکہ یہ مین ایک ٹسل کا باعث بن سکتے تھے، مین فریکشن ان بیسس پہ ہو سکتی تھی۔ اب اگر کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کو دیکھیں تو پروسیس بگن ہوا جب آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوئی تو پروسیس بگن ہو گیا، اور پھر کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے ایک بیسک پرنسپل کمیٹی اپوائنٹ کی، جو کہ جس کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے بارے میں ایک کنسلٹ کرے اور کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کرے، اس پہ کام کرے۔ اس کے 24 ممبر تھے بیسک پرنسپل کمیٹی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا کہ ایک بورڈ تھا تعلیمات اسلامیہ، وہ بھی بنایا گیا جو کہ اس کو ایڈوائس دے گا، اور یہ کنسلٹ کریں گے اس بورڈ سے کہ اسلامی میٹر جو ریلیجیس میٹرز ہیں ان کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ میں آئیں گے وہ کنسلٹ کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا پروسیس، جو بیسک پرنسپل کمیٹی اپوائنٹ کی گئی اور اس کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کریں اور اس میں اپنی ریکمنڈیشنز دیں، ساتھ میں کنسلٹ کر کے یہ تعلیمات اسلامیہ جو بورڈ بنایا گا اس کو۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک پرنسپل کمیٹی تھی اس کے ساتھ سب کمیٹیز تھی جو فیڈرل پروونشل لیول پاور پہ فرنچائز اور کچھ جوڈیشری سے ریلیٹڈ فنڈامنٹل رائٹس پہ کام کر رہی تھی۔ یہ سارے چیزیں ہمارے جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس تھا اس میں، جو کانسٹیٹیوشن ڈیولپمنٹ اس میں یہ پارٹ تھے ہمارے پاس بیسک پرنسپل کمیٹی کے ساتھ۔ جو بیسک پرنسپل کمیٹی تھی اس نے اپنی پہلی رپورٹ جو دی وہ 28 سپٹمبر 1950 کو دی۔ اب بیسک پرنسپل کمیٹی نے اپنی رپورٹس دی کہ کس طرح کا کانسٹیٹیوشن اور کون سا جو ایشوز تھے ان کو ریزالو کس طرح کیا جائے اور کس طرح کانسٹیٹیوشن بنایا جائے۔ تو جو اس کی پہلی رپورٹ تھی بیسک پرنسپل کمیٹی کی وہ 28 سپٹمبر 1950 میں تھی۔ یہ بھی آپ کا امپارٹنٹ کویسچن ہے MCQs کے لیے کہ کون سی ڈیٹ کو پہلی رپورٹ آئی۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو بھی ڈائریکٹیو پرنسپل کے طور پر کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا جائے۔ باقی اس نے ریکمینڈ کیا کہ لیجسلیٹر جو ہے آپ کا ہے 2 ہاؤسز آف پارلیمنٹ ہو، یعنی بائی کیمرل لیجسلیٹر ہو، جس میں اپر ہاؤس جو ہے اس کو ایکول ریپرزنٹیشن ہو تمام یونٹس کی، یعنی صوبوں کی اپر ہاؤس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہو جس طرح ابھی ہمارے سینٹ کی ہے۔ جو لوئر ہاؤس ہو اس کو پاپولیشن کی بیس پہ اس کے ہو دونوں صوبوں میں کہ پاپولیشن وائز جس کی پاپولیشن زیادہ ہو، لیکن جو دونوں ہاؤس ہیں وہ ایکول پاور ہوں گی، ان کی پاورز برابر ہوں گی۔ تو جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ جوائنٹ سیشن سے الیکٹ ہو اور اس کی ٹرم 5 ایئرز ہو، اور 5 سالہ جو ٹرم ہے وہ صرف 2 دفعہ یہ ٹرم انجوائے کر سکتا ہے، 2 دفعہ کے سے زیادہ وہ نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد یہ تھا پریزیڈنٹ کے پاس کچھ ڈسکریشنری پاورز بھی دی گئیں، اس کے پاس اس کو ایمرجنسی کے لیے اپوائنٹمنٹ ادر پاور پریزیڈنٹ کو دی گئیں۔ پریزیڈنٹ کسی کو آنسریبل نہیں تھا، مسلم بھی ہو سکتا تھا، نان مسلم بھی، وہاں پہ یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا تھا کہ مسلم ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک پرائم منسٹر ہوگا اسسٹنس کے لیے، اور کیبنٹ ہوگی جو کہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو رسپانسیبل ہوں گے، آنسریبل ہوں گے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے امپیچ کر سکتی ہے پریزیڈنٹ کو،
اور اس کو پاور دیا گیا تھا پریزیڈنٹ کو کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ بھی کر سکتا ہے۔ کیبنٹ جو ہے وہ دونوں ہاؤسز کو رسپانسیبل ہوگی، آنسریبل ہوگی، لیکن اس جو پہلی رپورٹ تھی اس میں نیشنل لینگویج کا کوئی ڈسکس نہیں کیا گیا تھا کہ کون سی ہوگی، مینشن نہیں کیا گیا تھا جو مین ایشوز تھے ان میں۔ اس پہ کچھ کرٹیسزم جو ہوا وہ تھا، کچھ ریلیجیس گروپ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے بارے میں اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اسلامائزیشن کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی، تو اس لیے یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ جو ایسٹ پاکستان تھا اس نے پروٹیسٹ کیا، اس نے آبجیکٹ کیا کہ جو ان کی میجارٹی ہے اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، ہماری ریپرزنٹیشن کم ہوگی، ویسٹ پاکستان کی زیادہ ہوگی تو ہمارے رائٹس وائلیٹ ہوں گے۔ یہ اس پہ کرٹیسزم کیا گیا۔ اس کے بعد جو بیسک پرنسپل کمیٹی نے دوبارہ کام شروع کیا، اپنی دوسری رپورٹ ایک پیش کی جو کہ 22 دسمبر 1952 کو کی 1952۔ اس میں اگر دیکھا جائے جو دوسری رپورٹ تھی اس وقت تک اگر دیکھا جائے جو ہمارے پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، ان کی اسیسینیشن ہو چکی تھی اور اس کے بعد آپ کے خواجہ ناظم الدین بن چکے تھے پرائم منسٹر۔ تو اب یہ اس نے دوسری جو رپورٹ دی اس میں یہ کہا گیا کہ جو 1952 میں آئی 22 دسمبر کو، اس میں یہ کہا گیا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ مسلم ہوگا اور پاورز وہی ہیں جو پہلی رپورٹ میں بتائی گئی کہ وہ ساری پاورز اس کے پاس تھیں۔ جو ریپرزنٹیشن ہوگی وہ دونوں ونگز کی ایکول ہوگی، ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کی۔ اپر ہاؤس میں 60 ہوں گے دونوں کے، اور لوئر ہاؤس میں جو ہے وہ 200 ممبر ہوں گے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ اسی طرح جو زیادہ پاور ہیں وہ لوئر ہاؤس کو دی گئی، کیبنٹ جو رسپانسیبل تھی لوئر ہاؤس کو۔ اس کے ساتھ یہ پرومس کیا گیا، یہ بتایا گیا، ریکمینڈ کیا گیا کہ جو بھی لا ہیں وہ اسلام کے مطابق بنائے جائیں، اسلامی اصولوں کے مطابق بنائے جائیں گے اور ان کو ان کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ ایک ایڈوائزری بورڈ بنایا گیا، 5 جو اسلامک اسکالر ہیں ان پہ مشتمل کر کے ایک ایڈوائزری بورڈ بھی بنایا گیا، اور اس نیشنل لینگویج پہ یہ دوسری رپورٹ بھی سائلنٹ تھی، اس پہ بھی نیشنل لینگویج مینشن نہیں کی گئی۔ اب اگر اس پہ دیکھیں تو اس پہ کچھ کرٹیسزم اس پہ ہوا، وہ تھا ویسٹ پاکستان کی طرف سے مینلی جو پنجاب کے پولیٹیشین تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو اپر ہاؤس ہے اس کو ممبرشپ پہ کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مطلب جتنے پروونسز ہیں ہر پروونسز کی ایکول ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، ونگز کی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ اینڈ ویسٹ ونگ کی۔ تو یہ مین اس پہ ایک آبجیکشن بھی آیا، تو مین تھا کہ یہ فیڈریشن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ کچھ پروونسز کو اکٹھا ایک ونگ بنا دیں۔ تو یہ تھے ہمارے جو بیسک پرنسپل کمیٹی تھی دونوں بنی اس پہ اس کی ریکمنڈیشن آئی، اس کی رپورٹس آئیں، اس کی بنیاد پہ۔ اب ہم اگر دیکھیں تو اس میں کچھ اور جو 1952 ہے اس کے بعد آگے چل کے جو کچھ کام ہوئے، جو ناظم الدین تھا وہ آگے بن گیا، پرائم منسٹر بنا ہوا تھا اس وقت۔ 1952 کی رپورٹ میں لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہو چکی تھی، تو کچھ پولیٹیکل کرائسس ایسے ہوئے اس کے بعد کہ خواجہ ناظم الدین کو ریموو کر دیا گورنر جنرل غلام محمد نے، اور اس کے بعد محمد علی بوگرا پرائم منسٹر بنا دیے گئے۔ محمد علی بوگرا جو 3rd پرائم منسٹر تھا وہ، تو ہمارا جو نیکسٹ فیز چلا کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ میں، اس میں محمد علی بوگرا جو پرائم منسٹر تھے ان کا ایک فارمولہ تھا محمد علی بوگرا فارمولہ کے نام سے، اکتوبر 1953 میں یہ آیا۔ تو اس میں کچھ جو کرٹیسزم تھے ان کے بیس پہ اس کو ریوائز کیا گیا کچھ چیزوں کو، اور کچھ ریکمنڈیشن دی گئی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے۔ تو جو محمد علی بوگرا فارمولہ تھا اس کے مطابق اپر ہاؤس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی 5 یونٹس کی، اور لوئر ہاؤس میں ریپرزنٹیشن ایسٹرن پارٹ کو زیادہ دی جائے گی۔ لیکن جو جوائنٹ سیشن ہوگا اس میں دونوں جو پارٹ ہیں ان کی ریپرزنٹیشن برابر ہوگی۔ اس میں بتایا گیا کہ اپر ہاؤس میں ایسٹ پاکستان کے 10 ممبر ہوں گے اور ویسٹ پاکستان کے 40 ممبر، جبکہ لوئر ہاؤس میں ایسٹ پاکستان کے 165 اور ویسٹ پاکستان کے 135، اس طرح دونوں کے 175 ممبر ہو جائیں گے دونوں ہاؤسز میں۔ اس میں یہ تھا کہ ڈیسیژن میجارٹی کا ہوگا، لیکن اس میں 30% ممبر جو ہیں ہر زون سے وہ اس میں ہونے چاہیے، اور اس میں سجیسٹ کیا گیا کہ 2 لینگویج ہوں جو کہ بنگالی اور اردو آفیشیل نیشنل لینگویجز ہوں جائے۔ تو اس طرح یہ ایشوز کچھ ریزالو کرنے کی کوشش کی گئی محمد علی بوگرا فارمولہ میں، اور جو ریپرزنٹیشن کا ایشو تھا اس کو خاص کر اس کو ریزالو کرنے کا اس میں حل کیا گیا کہ یہ ایشو ریزالو ہو جائیں۔
اب اگر محمد علی بوگرا فارمولہ کو دیکھا جائے تو اس نے ایک ڈیفیکلٹ پروسیس سجیسٹ کیا تھا جو کہ وائڈلی ایکسیپٹیبل نہیں تھا زیادہ، لیکن اس میں جو پہلا تھا 2 لینگویجز جو اردو اور بنگالی کو اپروو کیا گیا آفیشیل لینگویج، اس نے ایک نیشنل یونٹی کو انجر کیا، اور یہ تھا جو قائد اعظم کی اسپیچ تھی، اس قائد اعظم کا ایک فرمان تھا کہ اردو نیشنل لینگویج ہوگی، اس کے بھی اگینسٹ تھا۔ لیکن اس حوالے سے یہ ایک امپارٹنٹ تھا کہ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن جو ڈرافٹنگ ہے اس پہ کام شروع ہوا، جو ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ڈیڈ لاک تھا، جو لینگویجز کے حوالے سے ڈیڈ لاک تھا، وہ ختم ہو گئے اور کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ پہ کام سٹارٹ ہوا محمد علی بوگرا فارمولہ کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے، کچھ ایسے واقعات پھر آ گئے۔ 90 اکتوبر 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے کا جو اسمبلی ہے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، اس کو ڈیزالو کر دیا، جو کہ سندھ کورٹ میں چیلنج کیا، جس کو مولوی تمیز الدین نے جو کہ اسپیکر تھے اسمبلی کے ایز اے پریزائڈنگ افیسر، انہوں نے چیلنج کیا اس فیصلے کو، جو کہ سندھ اسمبلی نے اللیگل قرار دیا، لیکن اس کو اپ ہیلڈ کر دیا سپریم کورٹ نے، جو چیف فیڈرل کورٹ تھی اس نے اپ ہیلڈ کر دیا اور اس کو برقرار رکھا گورنر جنرل کے فیصلے کو۔ اور یہاں سے جو ہمارے پاس ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی تھی اس کی ابتدا ہوئی اس مولوی تمیز الدین کیس میں۔ یہ پرابلم ہوئی، اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دوسری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنی جو جون جولائی 1955 میں بنی۔ اس میں غلام محمد جو گورنر جنرل تھے انہوں نے ایک کنونشن بلایا 10 مئی 1955 کو، اور اس میں جو بھی ممبر تھے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الیکٹ ہوئے، پروونشل اسمبلیز نے ان کو الیکٹ کیا۔ اس سے پہلے کچھ پروونشل الیکشن ہوئے تھے جہاں سے پروونشل ممبر الیکٹ ہوئے تھے۔ اس طرح جو دوسری کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہماری ہے وہ بنی، اور اس نے کام شروع کیا جون جولائی 1955 میں وہ بنی، اور پھر کانسٹیٹیوشن میکنگ کی طرف کام چلا۔ ایک 1 یونٹ فارمولہ بنایا گیا جس میں جو ویسٹ پاکستان تھا اس کے سارے صوبوں کو اکٹھا کر کے ایک یونٹ بنا دیا گیا، اور ایک ایسٹ پاکستان کا، اس طرح 2 یونٹ بن گئے، اس 2 حصے بن گئے۔ اس کو 1 یونٹ کا نام دیا گیا اکتوبر 30 1955 میں۔ یہ بھی امپارٹنٹ کویسچن ہے آپ کا MCQs کے حوالے سے۔ تو وہ 1 یونٹ جو تھا اس میں ایک حصہ ایسٹ پاکستان تھا، ایک ویسٹ پاکستان، اور اس 1 یونٹ کا جو بعد ڈرافٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی میں، جو سیکنڈ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی 9 جنوری 1956 کو۔ 9 جنوری 1956 کو یہ ڈرافٹ جو کانسٹیٹیوشن کا تھا ادھر پریزنٹ کیا گیا۔ 29 جنوری کو اسمبلی نے اسے اپروو کیا کچھ امینڈمنٹس کر کے، کچھ اس پہ ڈسکشن ہوئی، امینڈمنٹس ہو گئی، اور اس طرح ہمارا پہلا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہو کے مارچ 23 1956 کو انفورس ہوا، جو کہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1956 تھا۔ اس طرح ہمارا جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس ہے وہ مکمل ہوا، اور جو ڈیڈ لاک سے ختم ہوئے اور پہلا کانسٹیٹیوشن انفورس ہوا۔ اب کس طرح یہ کانسٹیٹیوشن چلا، اس میں کانسٹیٹیوشن ٹھیک تھا نہیں تھا، اس میں کیا ایسے مین فیچرز تھے اس کانسٹیٹیوٹ کے، یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے، اور دیکھیں گے کہ اس کانسٹیٹیوشن کا کتنے عرصے چلا، اس میں کس طرح اس نے مسئلوں کا حل کیا، یا اس کے بعد مزید مسائل پیدا ہوئے، وہ چیزیں ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کا جو کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس کے حوالے سے اگر کچھ مسکنسیپشنز تھے تو وہ کور ہو گئے ہوں گے۔ مزید اب نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اسٹے ٹیون، اللہ حافظ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔